عارفہ میٹرک تک میری ہم جماعت رہی۔ ہماری دوستی تو کبھی نہ ہو سکی، لیکن اتنی لمبی رفاقت دوستی سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ جب ملتی تو اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھتی تھی۔ شروع میں وہ اچھے سوچ وچار کی حامل تھی، لیکن زندگی کی کچھ محرومیوں نے اس کی شخصیت میں ایسی دراڑیں ڈال دیں کہ وہ دولت ہی کو سب کچھ سمجھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے کزن بلال کو پسند کرتی ہے، جس کا ہمارے گھر اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ بلال کی دوستی میرے بھائی ارسلان سے تھی، وہ اسی سے ملنے ہمارے گھر آتا تھا۔ عارفہ نے جان لیا کہ بلال تقریباً روزانہ ہی ارسلان سے ملنے آتا ہے، تبھی وہ بھی مجھ سے ملنے کے بہانے اکثر و بیشتر آنے لگی۔ شروع میں یہی سمجھی کہ میرے لیے آتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اندازہ ہو گیا اس کی نگاہیں ہمارے گھر میں بلال کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک دن اسے سمجھایا تو وہ بولی کہ تم مجھے جانتی ہو کہ جو سوچ لیتی ہوں اس کو پانے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ میں چپ ہو رہی۔ میں نے اپنی سہیلی کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ عارفہ نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ جانے کیسے اس نے بلال کے بے پرواہ دل کو اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر اپنے حسن کے سحر میں محصور کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ شادی کے خواب بھی دیکھنے لگا، لیکن افسوس آگے چل کر اس نے عورت کے تقدس، اس کی حرمت اور عظمت کو رسوا کر دیا۔ وہ صرف اپنے جذبات کی غلام نکلی، وہ صرف اپنی سرکش خواہشات کی تابع تھی۔ اس نے بلال سے بے وفائی کر کے ایک بے ضرر انسان کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں نے اس کی محبت کے چمن کو مہکانے کی خاطر بہت بڑا زخم کھا لیا اور بلال کی خوشی پوری کرنے کے لیے دونوں کی شادی کے لیے سب سے زیادہ کوشش میں نے ہی کی۔ جانتی تھی کہ اگر بلال اسے ٹوٹ کر جانے لگا ہے تو مجھے از خود ان دونوں کے رستے سے ہٹ جانا چاہیے، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی درد سہنا پڑے، کیونکہ جب کسی کا ہونے والا منگیتر کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اپنی منگیتر سے شادی کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ دراصل ہمارے والدین کا یہی ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ میری منگنی بلال سے کر دیں گے، اور جب بلال کی ملازمت ہو جائے گی تب وہ ہماری شادی کے فرض سے عہدے برا ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارے والدین کی پلاننگ تھی، لیکن تقدیر کی پلاننگ تو کچھ اور تھی۔ مرد اگر ہمت حوصلے کا پیکر ہے تو عورت بھی الفتوں کی پاسدار ہے۔ مجھے اگر بلال سے الفت تھی تو میں نے اس کی خوشی کی پاسداری بھی تو بن سکتی تھی۔ تبھی میں نے خود کے احساسات کو بھلا کر اس کی محبت اور اپنی سہیلی عارفہ کا ساتھ دیا تھا، مگر اس نے بلال کے ساتھ بے وفائی کی۔ اس کے ساتھ منگنی کر کے نکاح سے صرف 15 روز پہلے محض دولت کی خاطر مقدس رشتے کی تحقیر کر کے عورت کی سچائی اور سادگی کو بدنام کر دیا۔ بے شک محرومیاں انسان کی شخصیت میں خلا پیدا کر دیتی ہیں۔ تب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اندر کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اس کے لیے اسے کسی کے ارمانوں کو ہی سیڑھی کیوں نہ بنانا پڑے۔ عارفہ کو میں بچپن سے جانتی تھی۔ وہ دوسروں کے دکھ درد محسوس کرنے اور احساس دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ دوسروں کی تکلیف میں ساتھ دینے والی نے پھر اچانک ایسا کیوں کیا؟ جب اس نے عزیر کی دولت کی جھلک دیکھی تو اپنی مفاد کی راہ ہموار کر لی۔ میں نے اسے تب بھی بہت سمجھایا تھا کہ ایسا نہ کرو، اس طرح تم کسی کی زندگی برباد کر دو گی۔ تب وہ یہی جواب دیتی، مجھے کوئی اور اچھا مل گیا ہے تو اسے بھی کوئی اور مجھ سے اچھا مل ہی جائے گا۔ وہ خوبصورت تھی، اسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، تبھی فریبکاری اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گویا اس کے سینے میں دل نہیں لالچ سے بری ہوئی کوئی شے دھڑکتی تھی۔ بلال خوشحال گھرانے سے تھا، لیکن مل آنر نہیں تھا، جبکہ عزیر کے باپ کی کئی ملیں تھیں۔ دونوں ایک پارٹی میں ملے اور عزیر نے عارفہ کا ہاتھ تھام لیا اور 2-4 ملاقاتوں میں اس کو شریک حیات بنانے کی پیشکش کر دی۔ عارفہ نے اس کا گھر، شان شوکت اور دولت دیکھی۔ اسے لگا کہ اس نے بلال کو پسند کر کے غلطی کی ہے اور اب جلد بازی سے شادی کرنے جا رہی ہے تو اور بھی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ واقعی سمجھتی ہے کہ بلال سے شادی کر کے غلطی کر رہی ہے، اب جبکہ نکاح کی تاریخ بھی رکھ لی گئی ہے؟ وہ بولی ہاں، عزیر کے ساتھ شادی کر کے اسے زندگی کی اتنی آسائشیں مل جائیں گی جو بلال سے زندگی بھر نہیں مل سکتی، اور وہ محبت جو تم کو بلال سے ہے اس کا کیا ہوگا؟ محبت تصور تھا اور دولت حقیقت، اس نے جواب دیا، اور انسان کو تصور میں نہیں حقیقت میں جینا چاہیے۔ تو جاؤ، حقیقت کی تخت دنیا کی نظر ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری فکر نہیں، لیکن مجھے بلال کی فکر تو تھی۔ عارفہ کا ارادہ بدلنے سے جس کی محبت، عزت، ہر شے داؤ پر لگی ہوئی تھی، اس نے دوستوں کو زبانیں اپنی شادی کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ ایک دن میں نے یہ بات اپنے بھائی اور ارسلان کو بتائی اور کہا کہ تم بلال کو آگاہ کر دو کہ عارفہ اس سے محبت نہیں کرتی، اب وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ وہ دولت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بلال نے اسے آگاہ کیا، لیکن بلال کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ سادہ لو عارفہ کے عہد و پیمان اور اس کی قسموں پر یقین کر چکا تھا۔ اس نے میری بھائی کی بات کا یقین نہ کیا۔ عارفہ ادھر عزیر سے دوستی پکی کر چکی تھی اور اب بلال سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھی۔ اس نے بلال سے جان چھڑانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ شادی کے لیے ایسی شرائط پیش کر دی جن کو پورا کرنا ہمارے چچا جان کے بس میں